اچھا، آج ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنی نیکی کو کسی کے برے رویے کی وجہ سے مت روکو۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھے تھے، بہت خلوص، اور بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ غلط فہمی، سخت الفاظ یا بے قدری، اور پھر دل سے ایک آواز آئی، بس اب کافی ہو گیا، اب میں بھی ویسی ہو جاؤں گی۔ میں آج اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، دل سے دل تک۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن وہی شخص ہمیں تکلیف دے دیتا ہے، اور اس وقت سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی نرمی روک لیتے ہیں، ہم اپنی مہربانی واپس کھینچ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کی مہربانی وہ اس شخص کی وجہ سے نہیں تھی، وہ آپ کے دل کی وجہ سے تھی۔ وہ دل اللہ کی عطا ہے۔ اگر آپ اپنی مہربانی کسی کے رویے کی وجہ سے روک لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی وہ نعمت روک لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی بدل جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امتحان اب شروع ہوا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ امتحان تب ہے جب ہم پر ظلم ہو رہا ہو۔ نہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ ہم ظلم کے باوجود اپنا ظرف برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب بہتان لگایا گیا تو وقت بہت سخت تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی مالی مدد کیا کرتے تھے جو اس بہتان پھیلانے والوں میں شامل تھا۔ سوچیں آپ، اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دل کہتا ہے نا، اب تو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اہل فضل اور وسعت والے لوگ اپنی عطا کو نہ روکیں، معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں جانتے یا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیتیں صرف پیسوں کی بات نہیں کر رہی، یہ دل کی وسعت کی بات کر رہی ہیں۔ اگر آپ خیر بانٹتے ہیں تو اسے کسی کے رویے کی سزا نہ بنائیں۔ ہماری نیکی، ہمارا خلوص، یہ ہمارا لیول ہے، اور اگر کوئی ہمیں تکلیف دے کر ہمارا لیول نیچے لے آئے تو نقصان کس کا ہوا؟ اکثر ہم یہ کہتے ہیں میں پہلے جیسی نہیں رہی، اور یہ جملہ کبھی کبھی فخر سے نہیں بڑے دکھ سے بولا جاتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اندر سے جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر کی وہ روشنی کم کر دی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی۔ ایک اور بات، کبھی آپ نے غور کیا جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سکون کس کو ملتا ہے؟ آپ کو۔ جب آپ بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو سب سے پہلے بے چین کون ہوتا ہے؟ آپ، کیونکہ نیکی آپ کی فطرت کی قریب تر ہے اور بدلہ آپ کے دل پر بوجھ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خود بار بار تکلیف میں ڈالیں۔ حد رکھنا، خود کو بچانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن سخت دل جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ دل کو سخت کر دینا، آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں لیکن دل کی نرمی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آپ تعلق ختم کر سکتے ہیں لیکن نفرت کو دل میں جگہ نہ دیں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہے اب میں بھی ویسا ہی کروں گی، لیکن کیا واقعی ہمیں ویسا ہی بننا ہے؟ اگر کوئی بدتمیز ہے تو کیا ہمیں بھی بدتمیز ہونا ہے؟ اگر کوئی کنجوس ہے تو کیا ہم بھی کنجوس ہو جائیں؟ اور اگر کوئی بے وفا ہے تو کیا ہم بھی وفا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہماری پہچان دوسروں کے رویے سے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کے رویے سے ہمارے کردار کی پہچان بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پہچان ہمارے کردار سے ہونی چاہیے، اور ہمارے کردار کو مضبوط ہمیں ایک ہی بات بنائے گی کہ اگر ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو سنبھال کر رکھیں گے، اس خیر برکت کو سنبھال کر رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، دوسروں کے غلط رویے سے اپنی خیر کو محدود نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کی مہربانی ایک تحفہ ہے، یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے کسی کے ڈر سے یا کسی کی بے قدری کی وجہ سے روک دیا تو ممکن ہے اللہ وہ نرمی آپ کے دل سے کم کر دے، اللہ وہ نعمت آپ سے چھین لے، کیونکہ نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ بھی چھن جاتی ہے۔ ہم رمضان میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن کیا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیب نہ کھولے، لیکن کیا ہم دوسروں کی غلطیوں کو جانے دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا رہے، لیکن کیا ہم دینے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دے دی تو آپ بدلہ نہ لیں، آپ خاموشی سے اپنی نیکی جاری کر دیں اور جاری رکھیں اسے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص نہ سمجھے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ آخر میں بس ایک بات کہوں گی، اپنی مہربانی کو
کسی کے رویے کی سزا نہ دیں. آپ کا نرم دل آپ کی طاقت ہے. آپ کا معاف کر دینا آپ کا رتبہ ہے. آپ کا دینا آپ کی وسعت ہے. اور کبھی اگر کبھی دل ٹوٹ بھی جائے تو اللہ سے کہیے یا اللہ میرا دل سخت نہ ہونے دینا, مجھے ویسا ہی رہنے دینا جیسے تو نے مجھے بنایا ہے, مجھ سے یہ نعمت کبھی نہ چھیننا. اور اگر آپ بھی کبھی ایسے لمحے سے گزرے ہیں تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجئے, شاید آپ کی کہانی کسی اور کے دل کو نرم کر دے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. Think positive, stay positive and speak positive because positivity always attracts positivity. Thank you so much. Allah Hafiz.